شادی کے بعد میں کراچی سے اسلام آباد شفٹ ہو گئی۔ ایک تو شہر بالکل نیا اور اس پر اسلام آباد کی خاموشی۔ پھر میرے ہسبینڈ بھی 1 مہینے بعد انگلینڈ چلے گئے۔ جس ایریے میں ہم شفٹ ہوئے تھے، اس ایریے میں خاص کر بڑے بڑے مکانات کافی فاصلے سے بنے ہوئے تھے۔ زیادہ تر مکانات خالی تھے، شاید ان کے مکین ملک سے باہر رہتے تھے یا دوسرے شہروں میں۔ جو گھر میرے سسرال والوں نے خریدا تھا وہ بھی کافی عرصے سے بند تھا اور حفاظت کے لیے صرف ایک چوکیدار رہ رہا تھا۔ گھر میں جب سامان کی شفٹنگ اور رنگ روغن کا کام شروع ہوا تو چوکیدار شیر علی نے گھر کی پچھلی طرف بنے ہوئے ایک کمرے میں صفائی وغیرہ کروانے سے میرے سسر کو منع کر دیا۔ پوچھنے پر اس نے ان کو بتایا کہ اس کمرے میں اثرات ہیں اور جو لوگ پہلے اس گھر میں کرائے پر رہ رہے تھے ان کی بیٹی ان وجوہات کی وجہ سے پاگل ہو چکی ہے۔ جو بھی اثرات ہیں ان کو اس کمرے تک محدود کر دیا گیا ہے، تو بہتر ہے آپ نہ تو پیچھے کی طرف بلا ضرورت جائیں، نہ ادھر صفائی اور رنگ کا کام کروائیں، بلکہ اس کمرے کو بند ہی رہنے دیجیے۔ ویسے تو میرے سسر شاید ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، پھر بھی انہوں نے اس وقت شیر علی کی بات مان لی اور یہ بات گھر میں کسی اور کو بتانے سے اس کو منع کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور دلچسپ بات یہ تھی کہ ہر کمرے میں 6 سے 8 کیلیں فرش پر گڑی ہوئی تھی، وہ بھی سسر صاحب نے سب سے چھپا لی اور شیر علی کے کہنے پر ان کو وہاں سے نہیں نکالا، بلکہ اس کے اوپر کارپیٹنگ کروا کر فرنیچر سیٹ کروا دیا۔ گھر میں رنگ روغن کا کام، سامان کی شفٹنگ، سب چیزیں مکمل ہو چکی تھی۔ ہم لوگ بھی اب گھر میں شفٹ ہو چکے تھے۔ دن تو کاموں میں خیر گزر جاتا، لیکن رات ہوتی تو بے چینی اور گھبراہٹ شروع ہو جاتی۔ لیکن ہم نے اس کو وہم ہی سمجھا، کیونکہ نئی جگہ تھی، نیا گھر تھا، تو یہ تو فطری سی بات تھی۔ دن گزرتے رہے اور گھر سے انسیت ہونے لگی۔ سسر صاحب بھی آہستہ آہستہ ان آسیب والی باتوں کو بھول گئے تھے۔ البتہ ہمیں انہوں نے یہ کہہ کر گھر کے پچھلے حصے کی طرف جانے سے منع کر دیا تھا کہ وہاں ان کی فیکٹری کے کیمیکلز وغیرہ رکھے ہیں۔ اس گھر میں شفٹ ہوئے ابھی 2 ہفتے ہی ہوئے تھے کہ میرا دیور علی آسٹریلیا سے پاکستان آ گیا۔ کیونکہ سارا دن گھر پر ہی رہتا تھا تو شیر علی سے اس کی اچھی دوستی ہو گئی اور شیر علی نے اس کو بھی ساری آسیب والی باتیں بتا دی۔ اب یہاں اس کے دل میں ان باتوں کو لے کر ڈر آنے کے بجائے تجسس آ گیا کہ آخر ایسا کیا ہے اس روم میں جو اس کو کھول بھی نہیں سکتی۔ اس کے علاوہ وہ جس روم میں ٹھہرا ہوا تھا اس روم سے بھی اس نے ہنسی مذاق میں کچھ کیلیں نکال کر پھینک دی۔ ایک دوپہر کو علی نے ہم سب کو بتایا کہ وہ گھر کے پچھلے حصے کا آسیب والا کمرہ کھولنے جا رہا ہے۔ سسر تو گھر پہ موجود نہیں تھے، لیکن میری ساس اور شیر علی نے اس کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے ہنسی مذاق اڑاتے ہوئے روم کا تالا توڑ دیا۔ علی کے ذریعے ہی ہم سب گھر والوں کو گھر میں آسیب ہونے کا پتہ چلا تھا۔ جب سے یہ معلوم ہوا تھا میری ساس نے روز گھر میں دم کر کے پانی چھڑکنا شروع کر دیا تھا اور مجھے تو جانے انجانے ہر وقت ہی خوف محسوس ہوتا رہتا تھا۔ اس وقت بھی میری ہمت نہیں تھی کہ میں ان لوگوں کے ساتھ گھر کے پچھلے حصے کی طرف جاؤں، تو میں پہلی منزل سے کھڑے ہو کر سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ علی کمرے کا تالا توڑ چکا تھا۔ کمرہ کھلا تو ایسی بدبو کی لہر ہوا میں پھیلی جیسے سڑا ہوا گوشت یا مردہ موجود ہو اندر۔ کمرے میں لائٹ بلب کچھ بھی موجود نہیں تھا، لیکن دوپہر کا وقت تھا، سورج کی روشنی اندر جا رہی تھی۔ زمین اور دیواروں پر عجیب قسم کے نقش کھنچے ہوئے تھے، خوفناک قسم کی تصویریں بنی ہوئی تھیں، جگہ جگہ لال رنگ کے دائرے بنے تھے۔ وہ علی جو کچھ دیر پہلے بہت چہک رہا تھا اب بہت ڈرا ہوا لگ رہا تھا۔ کمرے کے اندر جانا تو دور کی بات، وہ تو واپس دروازہ تک بند نہیں کر رہا تھا۔ میری ساس نے چاروں قل کے وظائف پڑھتے ہوئے دروازہ لاک کیا اور اس کو لے کر گھر میں آ گئی۔ شیر علی کو منع کر دیا کہ صاحب کو کچھ بھی پتہ نہ چلے، ورنہ وہ چند دن کے لیے آئے ہوئے علی پر سخت ناراض ہوں گے۔ یہ تو واضح ہو چکا تھا کہ اس روم میں کچھ نہیں بلکہ بہت گڑبڑ تھی۔ جو نشانات اور تصویریں وہاں بنی ہوئی تھیں ان سے لگ رہا تھا کہ یہ کمرہ جادو جیسے عملیات کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ نہ جانے جو لوگ پہلے یہاں رہتے تھے وہ ان کاموں میں ملوث تھے یا جن کا یہ مکان تھا وہ لوگ۔
شیر علی نے بھی اس کمرے کو پہلی بار اندر سے دیکھا تھا۔ اس کا خوف کا تو یہ عالم تھا کہ وہ 1 منٹ بھی رکنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میری ساس کی بہت عزت کرتا تھا تو اس بات پر راضی ہو گیا کہ وہ نیا چوکیدار ڈھونڈ دے اور پھر بھلے سے اپنے گاؤں چلا جائے۔ اب واقعات کا سلسلہ اس طرح شروع ہوا کہ جو بدبو اس کمرے سے نکلی تھی وہ اکثر سب گھر والوں کو وقتاً فوقتاً محسوس ہوتی رہتی۔ وہ بدبو کسی ایک جگہ نہیں ہوتی تھی، کبھی گھر کے کسی کمرے میں آتی اور فوراً ختم ہو جاتی، کبھی گھر کے کسی اور کونے میں محسوس ہونے لگتی۔ پھر چیزوں کے گم ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سامنے رکھی ہوئی چیزوں کا گم ہو جانا تو الگ بات تھی، وہ چیزیں جو لاک میں رکھی ہوتی تھی وہ تک اپنی جگہ پر موجود نہ ہوتی، اور ڈرانے والی بات یہ تھی کہ ان میں سے اکثر چیزیں اسی گھر کے پچھلے حصے کے کمرے کے سامنے پڑی نظر آتی۔ اگر کوئی بہت ضروری چیز نہ ہوتی تو ہم اسے وہیں پڑی رہنے دیتے، ورنہ اپنے نئے چوکیدار کو کہہ کر وہاں سے اٹھوا لیتے۔ ساس نے تاکید کر دی تھی کہ نماز کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے اور چاروں قل کا حصار کر کے رکھو، اور مغرب کے بعد تو لون میں جانے پر بالکل پابندی لگا دی گئی تھی۔ میری ساس باتوں باتوں میں کبھی کچھ ایسا ذکر کر جاتی تھی جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ انہوں نے بہت کچھ دیکھا ہوا ہے گھر میں، لیکن کسی کو بتاتی نہیں ہے۔ شیر علی گھر سے جا چکا تھا۔ اس نے اپنی جگہ اپنے ایک کزن عمران کو رکھوا دیا تھا، جس کو گھر کے آسیب کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا۔ ایک صبح جب میرے سسر فیکٹری جانے کے لیے نکلے تو عمران دروازہ کھولنے نہیں آیا۔ کافی بار ہارن دینے پر بھی جب وہ نہیں آیا تو سسر صاحب اس کے کوارٹر میں گئے۔ وہ وہاں اوندھا منہ بستر سے نیچے گرا پڑا تھا، اس کے سر میں چوٹ لگی ہوئی تھی۔ وہ گھبرا کر اس کو فوراً کلینک لے گئے۔ وہ بالکل ٹھیک تھا، کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بستر سے نیچے فرش پر گرنے سے سر پر چوٹ لگ گئی تھی۔ گھر واپسی پر اس نے میری ساس کو بتایا کہ وہ گاؤں واپس جانا چاہتا ہے۔ وہ گاؤں جانے کے لیے اتنا بضد تھا کہ سیلری لینے کے لیے 1 دن اور بھی رکنا نہیں چاہتا تھا۔ اصرار کرنے پر اس نے بتایا کہ میں جب سے اس گھر میں آیا ہوں میرے ساتھ عجیب واقعات ہو رہے ہیں۔ جب میں اپنے کوارٹر میں جاتا ہوں تو میرا سامان بے ترتیب پڑا ہوتا ہے، اور یہ ایک بار نہیں ہر روز ہوتا ہے۔ رات ہوتی ہے تو فین کا سوئچ بار بار بند ہوتا ہے اور واش روم سے چپل گھسیٹنے کی آوازیں آتی ہیں۔ پھر کوارٹر کے دروازے پر پوری رات دستک ہوتی رہتی ہے۔ باقی باتیں تو میں برداشت کر رہا تھا، مجھے معلوم ہے کہ اللہ کی اور بھی مخلوق اس دنیا میں ہے، لیکن رات کو سوتے میں بار بار دروازے پہ دستک سے مجھے خوف سے زیادہ غصہ آتا تھا۔ پہل تو میں دروازہ کھول لیتا تھا کہ شاید گھر میں کسی کو کوئی ضرورت ہو، لیکن باہر پورا لان خالی ہوتا تھا۔ لیکن کل رات جب دستک بار بار ہوتی رہی تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے بستر پر بیٹھے بیٹھے زور سے کہا، کیوں میری نیند حرام کی ہوئی ہے؟ کون ہو آخر تم؟ ابھی میری آنکھیں نیند سے پوری بھی نہیں کھلی تھیں کہ ایک آدمی جس کا صرف کمر سے اوپر کا حصہ ہی تھا بند دروازے سے پار ہوتا ہوا کمرے میں آ گیا اور مسکراتا ہوا واش روم میں چلا گیا۔ شاید میں اس کے بعد بے ہوش ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے اس کے بعد کچھ بھی یاد نہیں ہے، لیکن اب اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد میں اس جگہ مزید نہیں رک سکتا۔ گھر کا گھٹا ہوا ماحول اور وہ بدبو ڈرانے کے لیے کیا کم تھی کہ یہ سب سننے کے بعد تو اکیلے بیٹھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ہر وقت ایسا محسوس ہوتا کہ ہم کسی کی نظروں میں ہیں، کوئی ہماری ہر بات سن رہا ہے، ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ جب میں امید سے ہوئی تو میری ساس اور فکر مند ہو گئی، جس کی وجہ ایک خواب تھا۔ خواب میں وہ کیا دیکھتی ہیں کہ میں اسی آسیبی کمرے میں موجود ہوں اور زمین پر لیٹی ہوئی ہوں، ہر طرف خون پھیلا ہوا ہے اور وہاں میری ڈیلیوری ہو رہی ہے۔ فجر کے وقت انہوں نے ہم سب کو یہ خواب بتایا تو میں نے ان سے کہا، رات بھر بار بار ایسا محسوس ہوتا رہا جیسے کوئی میرے پیٹ پہ ہاتھ پھیر رہا ہے۔ ہم لوگوں کو کسی عالم کے بارے میں معلومات نہیں تھی کہ اگر کسی کے پاس جائے تو کس کے پاس۔ ظہر کے وقت تک ہم لوگ لیونگ روم میں گمسم بیٹھے ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہے۔
پھر میری ساس ایک دم اٹھی اور میرا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آئیں، بغیر کچھ کہے اشارہ کیا کہ گاڑی میں بیٹھو، اور گھر سے نکل گئی۔ ہم لوگ وہاں سے قریبی مال گئے اور ان کے ہی کہنے پر ہم دونوں نے نئے کپڑے خرید کر وہیں چینج کیے اور اتارے ہوئے کپڑے وہیں چھوڑ دیے۔ وہاں سے وہ مجھے لے کے ایک ہوٹل میں آ گئیں۔ پھر ہم نے سسر کو کال کر کے بتایا کہ ہم اس ہوٹل میں رکے ہوئے ہیں اور اب واپس گھر نہیں جائیں گے۔ 2 دن اس ہوٹل میں رکنے کے بعد ہم کراچی کی فلائٹ لے کر میری امی کے گھر آ گئے۔ اس کے بعد سے حالات بالکل ٹھیک ہیں۔ اسلام آباد والا گھر آج تک خالی ہے۔ اس وقت سے آج تک صرف 2 بار کرائے پہ گیا ہے، لیکن جو لوگ وہاں آئے انہوں نے بھی اسی طرح کی شکایت کی اور گھر چھوڑ دیا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے۔ بہت جلد ایک نئے سچے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔